رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جو سبق ہمارا چل رہا ہے سورہ حامیم و سجدہ کی آیات 30 تا 36، اس پر آج یہ ہماری 5ویں اور انشاءاللہ آخری نشست ہوگی۔ اب تک جو مضمون ہم نے سمجھا ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیں۔ یقیناً وہ لوگ بسم اللہ اولہ آخرہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مان لیں اور پھر اس پر ان کا دل جم جائے، اور اس حوالے سے ہم نے سمجھا تھا کہ نفع اور نقصان کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، کل امید کل خوف اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، توکل ہو تو اللہ کی ذات پر ہو۔ ہم دنیا میں اسباب و وسائل کی فراہمی کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن نتیجے کا انحصار، نتیجے کا یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ اور جب نفع نقصان کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پہلے اللہ سے مانگیں، اس کے بعد دنیا میں کوشش کریں، اور وہ بھی جائز ذرائع سے، ناجائز ذرائع کا استعمال نہ کریں۔ یہ اللہ کے رب ماننے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے سمجھا تھا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے موت کے وقت، اور آخرت کی زندگی میں تو ثابت ہے ہی، لیکن دنیاوی زندگی میں بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو واقعی دل سے اپنا رب مان لیں تو وہ ہمارے دل کو جماؤ دیتے ہیں دین کے راستے پر۔ اس کے برعکس اگر ہم برائی کی طرف چلے جائیں تو پھر شیطان جن آ جاتا ہے، وہ ابھارتا ہے ہمیں برائی کی طرف۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ کیا مسئلہ ہے آج، کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیکی کی طرف رغبت رہے، تاکہ فرشتے ہمارے ساتھ رہیں اور شیطان ہم سے دور رہیں۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو رب مان لینا، اور پھر دل میں اس بات کا جم جانا کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ، ہمارے تمام معاملات کا حل صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ یقین دل میں ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ وہ فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے رہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، ماضی کے بارے میں غم نہ کھاؤ اور مستقبل کا خوف نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے سمجھا کہ جنت کی نعمتیں ہوں گی کس نوعیت کی ہوں گی، اور وہ بھی فرمایا گیا نزول کے درجے میں ہوگی۔ جیسے مہمان آتا ہے اور فوری ٹھنڈا یا گرم پیش کیا جاتا ہے، اس نوعیت کی ہوں گی۔ باقی جو اصل نعمتیں ہیں جنت کی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں کبھی خیال ہی آیا، نہ کسی کان نے سنا۔ اس کے بعد گزشتہ اتوار جو ہماری گفتگو ہوئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کس کی بات بہتر ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے۔ انسان کی سب سے بہترین صفت اس کی قوت گویائی ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔
ہر انسان اس قوت گویائی کو استعمال کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہے دنیا بنانے کے لیے جو سیلز مین ہوتے ہیں، میڈیکل ریپس ہوتے ہیں، وہ یہی زبان استعمال کرتے ہیں، دنیاوی پروڈکٹس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اور وہ پروڈکٹ وہ جو ہے فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے اس زبان کا استعمال ہو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کی طرف بلانے کے لیے۔ دعوتیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، کوئی صرف اپنی ذات کا اسیر ہوا پھر رہا ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے، کوئی اپنی ذات کو پیش نظر رکھے ہوئے وہ خاندان تک کو فراموش کیے ہوئے، گویا اس کی دعوت صرف اپنی ذات تک محدود ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو آگے بڑھ کر اپنے خاندان کو پیش نظر رکھتا ہے کہ خاندان کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی۔ اب یہ اس شخص سے بہتر ہو گیا جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہا تھا۔ کوئی اس سے آگے بڑھ کر اپنے قبیلے کے لیے سوچتا ہے، کوئی محلے کے لیے سوچتا ہے، کوئی اپنے ضلع کے لیے سوچتا ہے، کوئی قوم کے لیے سوچتا ہے، ملک کے لیے سوچتا ہے، اور کوئی آگے بڑھ کر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سوچتا ہے۔ انسانی حقوق کی آج بات ہوتی ہے، بہت انسانی حقوق، مغرب جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، لیکن فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں انسانی حقوق نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے تھوڑا سا اور اوپر اٹھ جائیں، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، جس کے اندر انسانی حقوق بھی آ جائیں گے، ملک اور قوم بھی آ جائیں گے، خاندان بھی آ جائیں گے، افراد بھی آ جائیں گے، سب کے لیے، اس لیے کہ اللہ سب کے حقوق کا ضامن ہے۔ قرآن و سنت تمام کے تمام انسانوں کے حقوق کے ضامن ہے۔ یہ ہے جس کی طرف جانا ہے کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، قرآن و سنت کی طرف بلائے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ نے حقوق دیے ہیں اس کی طرف بلائے، اور ساتھ ہی یہ وعامل صالحا، وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو۔ یہ شرط لازم ہے۔ اگر کوئی انسان جو دعوت دے رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا، اس کی دعوت میں اثر ہی نہیں ہوگا۔ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد اس دعوت کی تاثیر نہیں رہے گی، اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو دعوت کے اندر تاثیر پیدا ہوگی جب دعوت دینے والے کا عمل اس کے مطابق ہوگا، وہ خود نیک عمل کرتا ہو۔ اور اللہ کے نزدیک بھی، ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھی تھی بات، اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ تو نیک عمل اس کے پیچھے موجود ہو، وہ اصل طاقت ہوتا ہے دعوت دینے والی۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسلام کی دعوت دی جائے، کسی مسلک، کسی گروہ کی طرف نہ بلایا جائے، اسلام کی دعوت ہو، قرآن و سنت کی دعوت ہو، اور وہ کہے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، فخر غرور کی کیفیت سے بچ جائے کہ میں اعلیٰ ہوں اور تم ادنا ہو۔ نہیں، میں بھی تم عام جیسا مسلمان ہوں، جیسے تم مسلمان ہو ایسے میں بھی مسلمان ہوں۔ ہاں، میں قرآن و سنت کی طرف بلا رہا ہوں، اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، کسی خاص مسلک کی طرف، کسی خاص گروہ کی طرف نہیں بلا رہا، بلکہ پورے اسلام کی دعوت دے رہا۔ یہ ہے جو ہونا چاہیے۔ اب اس سے آگے آئیے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ جو بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے اسے پیدائشی طور پر نیکی اور بدی کا شعور ملا ہوا ہے۔ پیدائشی طور پر اسے معلوم ہے نیکی کرنا اچھی بات ہے، بدی کرنا بری بات ہے۔ کسی بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کسی مذہب میں پیدا ہوا ہو، دین میں پیدا ہوا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیکی اچھی بات ہے اور بدی بری بات ہے۔ نہیں، اسے پیدائشی طور پر معلوم ہے کہ نیکی کرنا اچھی بات ہے، بدی کرنا بری بات ہے۔
انٹرنیشنل اصول کو یہاں پر قرآن مجید بیان کر رہا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. یہ وہ شے ہے جو انٹرنیشنل ٹروتھ ہے، بین الاقوامی سطح کی سچائی ہے. ہر انسان کا دل گواہی دیتا ہے نیکی کرنا اچھی بات ہے، بدی کرنا بری بات ہے. نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے. اگرچہ دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا، نیکی کا اچھا بدلہ نہیں مل رہا، بدی کی سزا اس طرح نہیں مل رہی، یہ اصلاً میرا موضوع نہیں ہے. لیکن اس حد تک کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جب بھی انسان اپنے اندر جھانکے گا اس کو جواب یہی ملے گا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا وعدہ خلافی کرنا برابر نہیں ہے، دھوکہ دینا اور وفا کرنا برابر نہیں ہے. یہ ہر ایک کو جواب ملے گا اندر سے دل سے. تو جب نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کرو برائی کو اس طریقے پر جو بہترین ہے. کوئی تمہیں برا بھلا کہے، جواب میں یا تو خاموشی اختیار کر لو یا اس کو دعائیں دو. جواباً تمہارا طرز عمل بہترین ہونا چاہیے، بہتر نہیں، احسن کا لفظ ہے، بہترین ہونا چاہیے. خاموشی اختیار کرنا بہتر طرز عمل ہے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ چپ چاپ سن رہے ہیں اس کی بات، جواب بھی نہیں دے رہے. اللہ نے زبان دی ہے آپ کو بھی، لیکن آپ جواب نہیں دے رہے، یہ بہتر طرز عمل ہے. لیکن بہترین کیا ہے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو دعائیں دیں. وہ آپ کو پتھر مار رہا ہے، آپ اس کو پھول پیش کریں. تو جو بھی برائی کا طرز عمل تمہارے ساتھ پیش آئے، دعوت کے مرحلے میں تمہیں اس کے جواب میں بہترین طرز عمل پیش کرنا ہے. یہ ہے جو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے. یہ ہے دعوت کا حکمت دعوت، دعوت دیتے ہوئے حکمت والے طریقے کو اختیار کرنا. دیکھیے جو دعوت بھی آپ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی دعوت ہو، اس دعوت کو قبول کرنے والے کچھ لوگ لازمن ہو جاتے ہیں. برے سے بری دعوت بھی ہوگی، شرک پر مبنی دعوت بھی ہوگی. تو آپ کے اس معاشرے میں کیا ہے، ایسی دعوت نہیں ہے کہ شرک ہو اور پھر اس کو قبول کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں ہیں؟ تو دعوت جب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو قبول کرنے والے لازمن ہوتے ہیں. اچھی دعوت کو قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بری دعوت کو قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ قرآن و سنت کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ آسانی سے قبول نہیں کی جاتی. یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے جن میں 313 رسول تھے. کیا ان نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا؟ کیا لوگ جوک در جوک شامل ہوئے ان کی جماعت میں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر دین کی دعوت کو قبول کیا؟ نہیں. 1,24,000 انبیاء کرام جن میں 313 رسول، دعوت کو قبول نہیں کیا گیا. اکثر و بیشتر جماعت ہی نہیں بنی. 2-2 3-3 4-4 افراد کو لے کر انبیاء اور رسول گھومتے رہے، پھرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیتے رہے. زیادہ سے زیادہ تعداد 950 برس کے بعد 80 آتی ہے. اگرچہ قرآن مجید میں لفظ قلیل استعمال ہوا ہے کہ ان پر بہت قلیل افراد میں تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے، اس کا اطلاق تو مجھے پتہ نہیں کیوں گمان ہوتا ہے کہ وہ 9 کا عدد ہے، واللہ عالم. لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد 80 آتی ہے. اور وہ اولو العزم من الرسول میں سے ہیں. نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیتے رہے، اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ 80 افراد ایمان لائے، جماعت تو بنی نہیں. ایسے ہی باقی انبیاء کے ساتھ بھی سلوک ہوا، رسولوں کے ساتھ بھی ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر قوم ایمان لے آئی لیکن قتال سے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
1,24,000 انبیاء میں اور 313 رسولوں میں واحد اور تنہا ہے کہ آپ ہی کی حیات مبارکہ میں دعوت کے نتیجے میں جماعت بن گئی اور جماعت نے قتال کے مراحل بھی طے کر کے نظام خلافت قائم کر دیا، ورنہ کسی رسول کی زندگی میں یہ ایک لائف سپین میں ہوا ہی نہیں۔ تو نبی اور رسولوں کی دعوت دینے کے نتیجے میں بھی لوگ قبول نہیں کرتے تھے دعوت، اس لیے کہ جب آپ پورے اسلام کی دعوت دیں گے تو آسانی سے ہضم نہیں ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلام کی جب پورے اسلام کی دعوت آپ دیتے ہیں وہ سسٹم کو بحث کرتا ہے، سسٹم کو چھیڑتا ہے، اس سے لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور جب مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو مفادات آڑے آ جاتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اپنے مفادات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کا جاگیردار، سرمایہ دار اور سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، کیا یہ اپنے مفادات چھوڑ دیں گے؟ ہمیں آج جس طرح سے نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے مفادات کی جنگ، پہلے کبھی نظر آئی ہے؟ پچھلے چند سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے اب جو ہے ملٹری بیوروکریسی کا جو طرز عمل حالیہ رہا ہے، جس طرح سے رہا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ماضی میں اتنا کھلا نہیں ہوتا تھا، چھپ کر ہوتا تھا، وہ اپنا وار کرتے تھے، چھپ کر کرتے تھے۔ اس مرتبہ تو وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اور البتہ ہماری سول بیوروکریسی ہو، جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار ہوں، یہ بھی اپنی گیم کھیلتے ہیں، ہمیشہ کھیلتے ہیں۔ جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ لوگ کبھی اسلام کی طرف نہیں آتے، اس لیے کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جان لیں کہ جب دعوت لے کر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اور دعوتیں بھی موجود ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے عصبیتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی وابستگیاں ہوتی ہیں، اس عصبیت کے بیریئر کو توڑنا ہوتا ہے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں تو شیطان کیا کوشش کرے گا کہ اگر آپ کے ساتھ برائی کا کوئی طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے، آپ بھی برائی کا طرز عمل اختیار کریں تاکہ آپ لوگوں کی نظر میں برابر ہو جائیں کہ اس نے غلطی کی تھی تو اس نے بھی کی ہے، برابر ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی سامنے والا غلطی کرے اور یہ شخص یا خاموشی اختیار کرے یا جواب میں اچھا طرز عمل اختیار کرے، دعائیں دے، اب لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو ذرا مختلف معاملہ ہے، یہ شخص زیادتی کر رہا ہے، اس کے جواب میں اس شخص کا طرز عمل بالکل مختلف ہے، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ چاہے وہ لوگ کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ ہوں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ غلطی پر کون ہے اور اس وقت برداشت کا مظاہرہ کون کر رہا ہے، اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کون کر رہا ہے، اور خود وہ شخص بھی جو برا سلوک کر رہا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 6 مہینے بعد، سال بعد، کبھی تو اسے خیال آئے گا میرا کیا طرز عمل ہے اور اس شخص کا یا اس جماعت کے لوگوں کا کیا طرز عمل ہے۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا۔ جب وہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے، یہ جان لیں کہ آپ نے اس کی عصبیت کے بیریئر کے اندر سوراخ کر دیا ہے۔ اب وہ سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تو پھر لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میں غلطی پر ہوں، میرا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ آپ کی دعوت کچھ نہ کچھ سننے پر آمادہ ہوگا۔ اس سے پہلے تو وہ دعوت سننے پر آمادہ ہی نہیں ہے، وہ تو عصبیت کا بیریئر آڑے آیا ہوا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا سن بھی رہا ہوگا کہیں تو وہ عصبیت کا بیریئر اس کو سننے نہیں دے گا۔ اب وہ سنے گا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، پہلے دل فتح کرنے ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے ہوگا۔ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو برائی کو جو بہترین طریقہ ہے، بیریئر توڑو عصبیت کے۔ وہ سوچنے میں مجبور ہو کہ میرے مد مقابل ان کے ذاتی مفادات نہیں ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر رہے، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں کر رہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا ذاتی مفاد کوئی نہیں، ان کے پیش نظر صرف اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہے، اسی کے زیر اثر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔
ان کی نیت خالص ہے. جب یہ آپ ان کے دل کے اندر کیفیت پیدا کر لیں گے، یہی ہے جو قرآن و سنت چاہتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کرو برائی کو اس طرز پر جو بہترین ہے. میں آپ حضرات کے سامنے مسند احمد کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ ایک کافر وہاں آ گیا اور اس نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں خاموش رہے، سنتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، تبسم فرماتے رہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور جواب میں انہوں نے اس کافر کو ایک سخت بات کہہ دی. جیسے ہی انہوں نے ایک سخت بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار پیدا ہوئے اور آپ وہاں سے فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے. اور آگے جا کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ حضور جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا اور میں خاموش رہا تو آپ تبسم فرماتے رہے، اور جیسے ہی جواب میں نے اسے ایک برا لفظ کہہ دیا، سخت لفظ کہہ دیا، تو آپ فوراً روانہ ہو گئے. کہا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اور وہ کافر آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ کی جگہ ایک فرشتہ آیا ہوا تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی آپ نے سخت الفاظ کہے اس کافر کو، وہ فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا اور ایک شیطان آ گیا. اب شیطان کی موجودگی میں تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے میں وہاں سے فوراً روانہ ہو گیا. یہ واقعہ سنانے سے غرض کیا ہے کہ دعوت کے مرحلے میں شیطان یہ چاہتا ہے، وہ آگے الفاظ بھی آ جائیں گے، کہ دعوت کو نقصان پہنچائے. وہ کب برداشت کرے گا کہ دعوت پروان چڑھے؟ تو وہ چاہے گا کہ جو داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کو غصہ آ جائے یا یہ بحث مباحثے میں پڑ جائے. یہ جان لیں اچھی طرح سے، غصے کے نتیجے میں کبھی خیر برآمد نہیں ہوتی. اسی طرح بحث مباحثے سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوتی. بحث مباحثے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ دونوں فریق کے چارے ہوتے ہیں میری بات کو صحیح سمجھا جائے، میری بات وزنی ہو، اس میں پھر عصبیت آڑے آ جاتی ہے. نہیں، جہاں محسوس ہو کہ اب غصہ جو ہے اس کا عمل دخل آ رہا ہے تب بھی، یا جب بحث مباحثے کی شکل اختیار کرنے لگے بات، تب بھی دونوں صورتوں میں سلام کر کے رخصت ہو جانا چاہیے کہ بھائی جو کچھ میں کہہ سکتا تھا میں نے آپ سے کہا، کچھ آپ نے باتیں کی ہیں میں نے سن لی، میں بھی غور و فکر کروں گا، آپ بھی غور و فکر کیجیے گا. جب دونوں اپنی اپنی جگہ غور و فکر کریں گے تو صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر بحث مباحثہ کر کے جھگڑا کر کے اٹھیں گے تو پھر وہ عصبیت جو ہے وہ صحیح بات تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے گی. تو بحث مباحثے سے بھی بچنا چاہیے، صرف کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ میں جو قرآن و سنت سے بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے، اور سامنے والا جو ہے اپنی جو بات ہے وہ کہہ دے کہ میں یہ سمجھا ہوں، اور اب ہم دونوں اپنی اپنی جگہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اور پھر بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے انشاءاللہ اس کا، بجائے اس کے کہ بحث مباحثہ ہو اور آپس میں جھگڑا ہو یا ناراضگی کا اظہار ہو اور اس کے بعد علیحدہ ہوں. اس سے پہلے پھر ناراضگی سے پہلے، مباحثے سے پہلے علیحدہ ہو جانا چاہیے. بہرحال اس وقت نوٹ کیجئے، ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو برائی کو جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے پر. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پس وہ شخص جس کے اور آپ کے مابین دشمنی ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے جان نثار دوست. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو الصادق الامین کا خطاب ملا، جو
مکہ مکرمہ میں تمام لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، لیکن جب آپ نے یہ قرآن و سنت کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اور پہلے 3 سال وہ تھے جس میں آپ کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، آپ کو جھوٹا، مجنون، دیوانہ، شاعر، نہ جانے کیا کچھ کہا گیا۔ کیا گزرتی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر جب آپ یہ سب کچھ سنتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے جا صادق و جال امین کے الفاظ سے مخاطب کرتے تھے کہ امین آ گئے، امانت دار آ گئے، سچے آ گئے، اور اب یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں۔ پہلے 3 سال آپ کو ٹارگٹ کیا کہ آپ کی قوت ارادی دم توڑ جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 3 سال کے بعد کہ یہ دعوت تو پروان چڑھ رہی ہے تو پھر غلام طبقے کو ٹارگٹ کیا کہ ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان پر ظلم و ستم کرو۔ وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس صورت میں حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پہلے زبانیں بند تھیں کہ برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ اگر زبان سے کہنا بھی ہے تو دعائیں دینی ہیں، ان کے پتھروں کے جواب میں پھول پیش کرنے ہیں۔ یہی طرز عمل اختیار کیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے اکثر و بیشتر۔ ایکسیپشنز پروو دی رول، کہیں ہیں بھی تو ایکسیپشنز ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب مار پیٹ کا مرحلہ آیا تو کہا کہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، جسے کہتے ہیں ٹو بائی ٹائم، وقت کو خریدنا، مہلت حاصل کرنا، کہ دشمن کو تمہیں ختم کرنے کا موقع نہ ملے، جواز نہ ملے، ورنہ اگر جواباً غلام طبقہ ہاتھ اٹھا دے تو پورا جواز مل جائے گا۔ غلام طبقے کی اس معاشرے میں حیثیت کیا تھی؟ تو جواز نہ ملے انہیں۔ یہ بھی دعوت کے مرحلے کی حیثیت کہ نہ زبان سے سخت الفاظ کہو اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ دشمن کے ظلم کے مقابلے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جو فتح تھی شکست میں بدلی، اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ کس کی وجہ سے ہوئے تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر یہ سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے، اور جس وقت مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کافر بھاگ رہے تھے تو انہوں نے پورا احد پہاڑ کا چکر لگایا، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے ہوئے تھے کہ چاہے ہمیں شکست ہو جائے اور پرندے نوچ نوچ کر ہمارا گوشت کھا رہے ہوں تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن وہاں لوکل کمانڈر اور 35 صحابہ کرام کے مابین رائے کا اختلاف ہو گیا۔ 35 صحابہ کرام نے یہ کہتے ہوئے جگہ چھوڑ دی کہ حضور کا حکم جو ہے وہ تو شکست کی صورت میں تھا، یہ تو فتح ہو گئی، حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہے کہ نہیں، حضور کا حکم در حقیقت دونوں صورتوں میں تھا، وہ تو انتہائی شکل ہے کہ شکست بھی ہو جائے، فتح کی صورت میں بھی تھا، لیکن 35 صحابہ کرام ہٹ گئے۔ بعد میں یہ 200 گھوڑ سواروں نے حملہ کیا اور جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو پہلے جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن بعد میں وہی کیا بنے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ یہ خطاب کس کے ذریعے دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو وہی مکہ مکرمہ کے لوگ جو پہلے جان کے دشمن تھے بعد میں کیا بنے؟ جان نثار دوست۔ یہ آیہ مبارکہ پوری ہوئی، اور یہ ہر دور میں پوری ہو، لیکن اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ دعوت کے مرحلے میں برائی کا جواب بہترین طریقے سے دینا، جھیلو برداشت کرو۔ اسی طرز عمل کو اپنایا تھا اس بر عظیم پاک و ہند میں اولیاء اللہ نے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر 90,000 افراد نے اسلام قبول کیا۔ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر۔ کیا شے تھی؟ یہی طرز عمل تھا کہ ان کے خلاف لوگوں نے برا طرز عمل اختیار کیا، لیکن انہوں نے تلقین کی ہوئی تھی
اپنے تمام مریدوں کو کہ جواب میں اچھا سلوک کرنا ہے. لوگ پتھر ماریں پھول پیش کرو، تمہیں برا بلا کہیں ان کے لیے دعائیں کرو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے نا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے ایک دے دے. حضور بھی دعائیں مانگتے تھے. ایسے ہی یہ اولیاء اللہ جو تھے مختلف خطوں میں مختلف ناموں سے اولیاء اللہ، انہوں نے بھی اسی اصول کو اپنایا دعوت کے اعتبار سے. ورنہ جو بادشاہی نظام مسلمانوں کی حکومتیں رہیں، مسلمان بادشاہ ہوتے تھے، ان کا طرز عمل وہ تو اسلام سے اور دور لے جانے والا تھا اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ. اس کے نتیجے میں تو لوگ نہیں آ سکتے تھے اسلام کی طرف. یہ تو اولیاء اللہ تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مختلف خطوں میں جا جا کر اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جہاں جہاں ان کے پیر صاحب نے انہیں کہا وہ گئے ہیں، اور جا کر ان علاقوں میں پھر دعوت کا کام کیا، اور اسی اصول کے تحت کیا کہ جھیلو برداشت کرو، لوگوں کی سخت باتیں سنو، جواب میں دعائیں دو، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح سے لوگ مسلمان ہوئے. تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پس وہ شخص جس کے اور آپ کے مابین آج دشمنی ہے وہ کل کو جانثار دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں پہنچتے اس مقام تک مگر وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں. دیکھیے بلکہ جو اگلے الفاظ ہیں وہی پڑھ لیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں پہنچتے اس مقام تک وہ جو بڑے نصیبے والے ہیں، جن کو طبعی طور پر قدرتی طور پر دل کی نرمی دے دی گئی ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یا تو وہ جو بڑے نصیبے والے ہوں جن کو دل کی نرمی دے دی گئی ہو پیدائشی طور پر، یہ تو حظ عظیم ہے، بہت بڑا نصیبہ ہے، بہت اچھی قسمت ہے کوئی لے کر پیدا ہوا ہے. ہم تو مال و دولت کے حوالے سے سمجھتے ہیں نا، نہیں. حظ عظیم قرآن مجید کس کو کہتا ہے؟ جس کو دل کی نرمی دے دی گئی ہے، شفقت جس کے دل میں بھر دی گئی ہے اور لوگوں کے لیے، جو برداشت کرنے والا ہے. جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، پس یہ خاص اللہ کی رحمت سے ہے جو آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر کہیں آپ سخت دل ہوتے، تیز مزاج ہوتے تو یہ بھیڑ آپ کے گرد سے چھٹ جاتی. صحابہ کرام کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے، کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں آپ دل کے سخت ہوتے، مزاج میں تیزی رکھنے والے ہوتے تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کا پسینہ گرنا بھی ان کو گوارا نہیں ہے، جہاں اپنا خون جو ہے بہانے کے لیے تیار ہیں. یہ بھیڑ بھی چھٹ جاتی ہے آپ کے گرد سے اگر آپ دل کے نرم نہ ہوتے، معاذ اللہ. لیکن یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ خاص اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں. تو جس کو یہ مل جائے اللہ کی طرف سے تو کیا ہی کہنے، یہ تو بہت بڑا اللہ کی طرف سے بڑے اچھے نصیبے والے، بڑی اچھی قسمت والے کہ دل کی نرمی جس کو مل گئی. لیکن جس کو دل کی نرمی نہ ملے، جس میں برداشت کی اتنی کہ دل کی نرمی تو ہوگی لیکن برداشت کی اتنی کیفیت کہ لوگ برا بھلا کہیں اور جواب میں یہ ان کو دعائیں دے، لوگ پتھر ماریں یہ پھول پیش کریں، یہ تو آسان بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں پہنچ سکتے اس مقام تک مگر وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں. شروع میں دقت پیش آئے گی، اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا. شروع میں لوگ تنگ کریں گے تو غصہ آئے گا. جب انسان نیا نیا دین کی طرف آتا ہے تو اس میں جوش اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں برداشت کم ہوتی ہے، وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن اسے آہستہ آہستہ اپنی عادت بنانی پڑے گی کہ میں برداشت کا خوگر بنوں. نہ صرف یہ کہ لوگوں کی برداشت کر کے چپ رہوں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کو اچھے الفاظ میں واپس لوٹاؤں، دعاؤں کے ساتھ واپس لوٹاؤں، پھر اللہ سے بھی علیحدگی میں ان کے لیے دعا کروں.
اس طرف اسے جانا پڑے گا. تو یہ بڑی محنت کا کام ہے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر کبھی شیطان آپ کو چھوٹ لگا جائے، اگرچہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے واحد کے سیرے میں، لیکن اصلاً تو امت سے خطاب ہے آپ کی رسالت سے، کہ اگر کسی وقت تمہیں شیطان چھوٹ لگا جائے، تم دعوت کے مرحلے میں ہو اور کوئی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، سخت سست کہہ رہا ہے، اس کے جواب میں تمہیں بھی غصہ آ جائے اور تم بھی کچھ کہنے لگو، تو فوراً اگر تمہیں خیال آئے کہ یہ تو شیطان ہے جو مجھ سے کروا رہا ہے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان تمہاری دعوت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس سے بچو. غصے میں آنے سے بچو. غصہ جب آئے گا تو پھر عقل جاتی رہے گی. غصے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جان لیجئے جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہو غصے کی حالت میں نہ لے. جب غصہ اتر جائے، آپ بالکل نارمل کنڈیشن میں ہو، تو فیصلہ جب بھی ہونا چاہیے وہ کول مائنڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، بالکل کول مائنڈ کے ساتھ. اس کے اندر غصے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، کول مائنڈڈ ہو کر بالکل. تو اسی طرح سے دعوت کے مرحلے میں اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے یا کسی کی طرف سے آپ کو کوئی سخت بات کہی گئی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے میں اسے جواب دوں، جو جان لے یہ شیطان کا حملہ ہے. اپنے آپ کو روکیں اس کو، اور کوئی اچھی بات کر کے اور وہاں سے رخصت ہوں، ایسا جس سے کہ سامنے والا سوچنے میں مجبور ہو کہ میں نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا اور اس سامنے والے شخص نے کیا طرز عمل اختیار کیا. فوراً فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ. اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو شیطان کے حملوں سے بچ سکو گے، ورنہ شیطان کے حملوں سے بچنا آسان نہیں ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، ایسے شیطان بھی گردش کرتا ہے، انسان کے سرایت کر جاتا ہے. تو شیطان کے حملوں سے بچنا بہت مشکل ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ جڑنا، قرآن مجید کے ساتھ جڑ کے طاقت حاصل کرنا، روح کو بیدار کرنا. وہ روح جتنی بیدار ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم اس حیوانی وجود کو کنٹرول کر سکیں گے، اور اسی کے ذریعے سے شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. اگر یہ کنٹرول میں آ جائے گا روح کے، تو پھر وہ اس کے ذریعے سے ہمیں ورغلا نہیں سکے گا، یا اس کی طاقت کم ہو جائے گی. جتنا یہ روح طاقتور ہوگی جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے، اتنا ہی شیطان کا ہمارے اوپر حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کر کے اور پھر شیطان کے مقابلے کے لیے تیاری کریں. بندہ مومن کے حضور نے فرمایا 2 دن برابر نہیں گزرتے. آج وہ فرض کریں 10 کی سطح پہ کھڑا ہے تو کل وہ محنت کر کے 11 کی سطح پر آئے گا، اپنی روح کو طاقتور بنائے گا، کیونکہ شیطان اگلے دن اس سے زیادہ طاقت سے حملہ آور ہوگا. پھر اس سے اگلے دن اسے 12 پر جانا چاہیے، پھر اس سے اگلے دن اسے 13 پر جانا چاہیے. بندہ مومن کے 2 دن یکساں نہیں ہوتے. وہ مسلسل جد و جہد کرتا ہے، اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھاتا ہے تاکہ شیطان کے حملوں سے بچ سکے. تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو اور وہ سن نہ رہا ہو. تو جہاں بھی تم اسے پکارو گے، جہاں بھی تم اس کی پناہ میں آنا چاہو گے، ہر جگہ وہ موجود ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین کا صحیح تصور عطا فرمائے اور داعی اللہ بنائے، اللہ کی طرف بلانے والا بنائے، اس کی کتاب قرآن مجید کی طرف بلانے والا بنائے، اور پھر اس حوالے سے برداشت صبر سے کام لینے کی توفیق دے کہ لوگ اگر برا بھلا کہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، ان کو دعائیں دیں. وہ اگر ہمیں پتھر ماریں تو ہم انہیں پھول پیش کریں اور ان کے لیے اللہ سے بھی ہدایت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق دے. اقول